السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں مدنی قاعدہ لیسن نمبر 21، جس میں ہم سیکھیں گے وقف کے بارے میں کہ اگر کیا زبر آ جائے تو وقف میں کیا کریں گے، زیر آ جائے تو کیسے پڑھیں گے، دو زبر آ جائیں تو یہ سارا ہم جو طریقہ کار ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے، اور آپ نے اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک کی فضیلت بتا دیتی ہوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر مطلب کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو، جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی سے اور اچھے طریقے سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ ہمارا درود ہمارے پیارے محبوب تک پہنچتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ہمارا مدنی قاعدہ موجود ہے، اب ہم اس کو کھول کر پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے ہمارا سبق نمبر 21 وقف کھل چکا ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وقف بولتے کسے ہیں۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ مطلب کہ جس ورڈ پر ہم وقف کریں گے، یعنی کہ جب ہم سانس چڑھتا ہے، بندے کو سانس لینا ہوتا ہے، وقف کریں گے تو اس کلمے کے آخری حرف اور آواز اور سانس، یعنی کہ آواز کو بھی روک دیں گے اور سانس کو بھی۔ اس سے پچھلے جب ہم نے سکتہ پڑھا تو ہم اس میں آواز کو اس کو روک دیتے تھے، آواز کو، اور سانس جاری رکھتے تھے، مگر ہم نے وقف میں آواز اور سانس دونوں کو ہی روکنا ہوتا ہے۔ اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے ورڈ آ جائیں گے تو وقف میں کیا کریں گے، زبر آئے گا تو کیا کریں گے، گولتا ہوگا تو کیا کریں گے۔ تو ان کی تفصیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، جس طرح یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صادقین۔ اب یہاں پر زبر ہے، اس کو ہم جب وقف کریں گے صادقین، ہم نون کو ساکن کر دیں گے۔ اگر وقف کرتے وقت ہمارے پاس زبر آ جائے گا تو ہم اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ نادمین، نادمین، مستقیم، مستقیم، فیہ، فیہ، زبر، زیر اور جو پیش ہے ان کو ہم ویسے ہی ساکن کر دیں گے۔ اس کے علاوہ دو زیر کو اور دو پیش کو بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ فیہ، فیہ، شفتین، شفتین، بالحق، بالحق۔ اب یہاں پر ہمارے پاس بالحق ہی، یہاں پر کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حروف قلقلہ ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں۔ جب یہ ساکن ہوگا تو اس میں جو قلقلہ ہے وہ جماؤں کے ساتھ ادا ہوگا، اور قلقلہ بہت ہی ہم زیادہ قلقلہ کریں گے۔ نستعین، نستعین، یشاء، یشاء، من قبل، من قبل، شہر، شہر، شیء، شیء، قسط، قسط۔ اب یہاں پر ہم زاد جب ساکن ہوتا ہے اس میں جھٹکا دیتے ہیں، شیء، لہو، لہو، قدیر، قدیر، برق، برق۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر کھڑا زیر آئے گا تو تب بھی ہم نے ساکن ہی کرنا ہے۔ اب دیکھیں، بِہِ، بِہ، عبادہ، عبادہ، بِأَمرِہ، بِأَمرِہ۔ الٹا پیش آئے گا تب بھی ہم ساکن کر دیں گے۔ ربہ، ربہ، اخلدہ، اخلدہ، موازینہ، موازینہ۔ اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ جیسے کہ دو زبر ہے نا الفافن پر، الفافن، اس کو جب ہم وقف میں پڑھیں گے تو ہم اس کو الف سے بدل دیں گے۔ جب خالی الف سے پہلے اکیلا زبر آ جائے گا تو پھر ہمارے پاس مد الف بن جائے گا۔
کیونکہ جب یہ آتا ہے نا تو یہ ایک زبر، جب یہ آتا ہے تو ہم ایک زبر کو کاٹ دیں گے اور پیچھے بچا ایک زبر، دو زبر ہے نا، ان میں سے ایک زبر کو کاٹ دیا، پیچھے ایک زبر بچ گیا. تو جب خالی الف سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ زبر آتا ہے تو وہاں پر حروف مدہ ہوتا ہے کا قاعدہ الف مد ہو جاتا ہے. الفا فا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الف مدہ کو ہم 2C کاؤنٹ کرتے ہیں. علمن علما، نبین نبیا. اب ہم آگے پڑھ لیتے ہیں. آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آگے کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہاں ساکن سے بدل دیں. کلمے کے آخر میں گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو، یعنی کہ زبر زیر پیش اور اس کے علاوہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، ان سب کو ہم نے ہاں ساکن سے بدل دینا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بدلیں گے. جس طرح کہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے قوتن قوہ، رقبتن رقبہ، جاریتن جاریہ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ زبر زیر دو پیش یا دو زبر دو زیر جو بھی آئے گا اس کو ہم نے وقف میں ہاں ساکن سے بدل دینا ہے. اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. یہ سب سے مین پوائنٹ ہے کہ کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. تین ہمارے پاس ورڈز ایسے ہیں رولز جو وقف میں ان کو کچھ نہیں ہوتا. اب جو کھڑا زبر آئے گا تو ہم اس کو کھڑا زبر ہی پڑھیں گے. جیسے وتولا، اس کو وقف میں وتولا ہی پڑھیں گے. من الاولا من الاولا، فترضى فترضى. ہم نے ان کو وقف میں بھی اور وصل میں بھی دونوں میں ہم نے ان کو چینج بالکل نہیں کرنا. وانحر وانحر، فارغب فارغب، فحدث فحدث، فيها فيها، تهتدوا تهتدوا، قولی قولی. اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آگے آ گیا ہے مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے مگر حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے مگر حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے. نون کتنی، اب یہاں پر یہ بہت ہی ایک ہے مین پوائنٹ. نون کتنی اکثر ہی قرآن پاک میں بعض جگہ چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ نون کتنی کیا ہوتا ہے. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون کتنی کہتے ہیں. تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ الف یعنی کہ حمزہ وصل یعنی کہ اس کو جیسے ہم وصل میں پڑھتے ہیں آ جائے تو وصل میں یعنی کہ ملا کر پڑھتے وقت حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے جو تھوڑا سا گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو، جو تنوین ہوتی ہے نا تنوین یعنی کہ دو زبر زیر، اس کے جو نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ جاتا ہے جسے نون کتنی کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، زیر دے کے چھوٹا سا نا لکھ دیا ہے. اب اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے. خیران الوصیۃ، خیران الوصیۃ. پہلے وصل میں ہم الوصیۃ پڑھیں گے اور وقف میں خیران الوصیۃ. را الف مدہ کا بھی خیال رکھیں گے کیونکہ وقف میں یہ چینج نہیں ہوتا. شیبا السماء، شیبا سانس لیں گے پھر السماء. منیبین ادخلوها، منیب ادخلوها. مبین اقتلوا، نیچے مبین اقتلوا. قدیر الذی، قدیر الذی، وصل میں نون کے ساتھ اور وقف میں وقف کر کے.
خبيران الذي خبيران الذي خبيرا الذي۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ لوگ ویڈیو کو پیچھے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں، نماز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو آپ لوگوں نے بالکل بھی کہیں نہیں جانا اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔